عنوان یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کا تصور کیا ہے۔ عنوان کی ساختی سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی غیر حقیقی کامیابی بھی ہے جو ہمیں غفلت میں ڈال سکتی ہے اور غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ اصل میں عنوان کو کھولیں، غلط فہمی اس میں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے حقیقی اور غیر حقیقی لگانا پڑتا ہے کہ ہم عام طور پر کامیابی کا لفظ اس دنیا کے پس منظر میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی بزنس شروع کیا، ہم نے کوئی تعلیم شروع کی، تو بزنس میں جب تک جم نہ جائیں، لکھپتی کروڑ پتی نہ ہو جائیں، تب تک اس کو کامیابی نہیں سمجھتے۔ یا لکھائی پڑھائی شروع کی بچے نے آپ کے، اگر وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، یا کسی عہدے تک پہنچ گیا، نمایاں مقام حاصل کر لیا، تو اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ کامیابی کا ایک پہلو ہے بھی۔ مثال کے طور پر ہم بیمار ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں ادھر ادھر مشورہ کرتے ہیں، جاتے ہیں اور کوششوں کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں کامیابی مل گئی۔ یہاں جو پس منظر ہے وہ دنیا کا پس منظر نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اس کو حقیقی نہ کہیے، آپ کیوں کہیے کہ دائمی کامیابی کا راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ یہاں کا وجود جو ہے دنیا کا، یہ دائمی نہیں ہے، متاع قلیل، مستقب ہے، الہی، تھوڑے دنوں کی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن شریف میں، غالباً آل عمران میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما يوفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ زندگی ابدی نہیں ہے جو آپ یہاں گزار رہے ہیں۔ یہ غور سے سن لیجیے اور دل میں بٹھا لیجیے، یہ تغیر پذیر دنیا ہے۔ نہ یہاں کی ناکامیاں حقیقی ہیں اور نہ کامیابی جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ حقیقی ہے۔ دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، کبھی دھوپ ہے اور کبھی سایہ رہتا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ یار یہ تو عمل گاہ ہے اور اس کے کام جو ہیں اس کے بدلے یا اس کی اجرت، تو حقیقی اجرت، صحیح اجرت قیامت میں ملے گی۔ پورا بدلہ قیامت میں چکایا جائے گا۔ اور وہاں پر صورتحال یہ ہوگی، عمل کی کیا حقیقت ہے، آپ جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے، جو صیغے استعمال کیا گیا وہ غور فرمایا جائے۔ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بچا لیا گیا آگ سے۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے اور دینیات کی ہے اور قرآن شریف اور حدیث شریف کی ہے کہ کیا انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جو کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں ٹھیک ہے، خالص اپنے اعمال کی بنیاد پر جا سکتا ہے جنت میں؟ اتنی نعمتیں اس کو ملی ہیں کہ ایک آنکھ کے بدلے اگر زندگی بھر سجدے میں سر رکھتے رہے تو ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا گیا جو بچا لیا گیا، یعنی اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخلے کا پروانہ اس کو دے دیا گیا، چشم پوشی کر دی گئی، پوچھ تاچھ میں نرمی کر دی گئی، کچھ اچھے عناوین دیکھے گئے اور کہا دل تو اچھا تھا، کچھ ہاتھ پیر سے گڑبڑی ہو گئی، اس سے بھی گالی دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، سزا۔
جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا فقط فاز، کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، نہال ہو گیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس دنیا میں کیا کامیابی ہے اور کیا ناکامی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پتے پر تیر رہے غلاتم والا سمندر ہے، اس میں کیا تم کو کہا جائے کہ تم پار اتر جاؤ گے کہ نہیں اتر جاؤ گے، اور کیا کامیاب ہو کیا نہیں کامیاب، جب یہ دنیا ہی دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سودا ہے، تو یہاں کا رونا بھی وقتی ہے اور ہنسنا بھی وقتی ہے۔ اس پر کیا تبصرہ کیا؟ وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سودا ہے۔ ایک شرارت آمیز لطیفہ ہے یا بات ہے، آپ اس کو سن لیجیے اور چاہیں تو اس سے کچھ حاصل کریں عبرت۔ فرض کیجیے ہم سب سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ بن گیا، سپوز، اور جب بادشاہ بن گیا تو اس کو وزیر ملے، سامنے کھڑے ہیں، دربار سجا ہے، ایک شخص لایا گیا، سارے کو 100 کوڑے مارے جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، کوئی خوشخبری لایا اس کا وہ اشرفیوں سے بھر دیا جائے، ایسے دربار چل رہا ہے۔ یہ کیفیت میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود سوچیے کہ خواب اس کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صاحب صبح نیند کھل جاتی ہے یا کروٹ لیتے ہیں تو نیند آپ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تو خواب نہیں ہے، جھٹک دیتے ہیں کہ پیٹ خراب ہوگا یا من نے کیا سوچ لیا تھا یا استغفر اللہ۔ میں آپ سے ایسی گزارش کروں کہ فرض کیجیے یہ خواب 60 سال کا ہو، تاج محل بنوا رہے ہیں، سنگھاسن پر بیٹھے ہیں، قتل عام کا حکم دے رہے ہیں، تیمور لنگ بنے ہوئے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ 60 سال لمبا یہ خواب ہو جائے اور جب نزا کا عالم ہو تب حقیقی دنیا ادھر دکھائی دینے لگے، آخر معلوم ہوتا ہے یہ سب خواب تھا۔ یہ تو کیا وما الحیات الدنیا الا، سورہ حدید میں جو آیتیں ہیں اور جو منظر کھینچا گیا ہے اس دنیا کا، اس دنیا کی ترقی اور تغیر کا، کہ جیسے ایک کسان ہے، بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد سیراب کرتا ہے، لہلہانے لگتی ہے، بڑی مجھے بہت بول رہا ہمارے خوشی کے نہال ہوا جاتا ہے، دیکھو ہرے ہرے پاس صاحب، اب اس میں پھلیاں لگے گی اور بالیاں لگے گی اور پھر مطلب ہمارا ذخیرہ بھر جائے گا، اور یہ ہے اس کے بعد ثم یکون ہوتا ہے، پھر وہ خوش ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہی تو ہے وما الحیات الدنیا الا متاع۔ اسی نوجوان کو سمجھائیے کہ بھیا انکساری کے ساتھ رہو، لیکن جیب میں پیسہ اور نسوں میں خون وہ ٹھوکر مارتا ہے، لڑو بوڑھے آدمی ہو، یہی سب مجھے بھی دیتا ہے، ہر نصیحت ہی کام کرے، لیکن جیسے 40 کراس کرتا ہے اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اسٹیج پر آ جاتا ہے اور اپنے چھوٹوں کو یہی بتاتا ہے۔ اب حدیث شریف میں دیکھیے کہ جس نے اپنے شباب میں، جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کا دل مسجد سے یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب سے اٹکا رہا، وہ آخرت میں، قیامت میں جب سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ یہ دنیا یا ہماری داخلی تشکیل ہی ایسی کی گئی ہے کہ ہم بار بار غافل ہو جاتے ہیں، ہم بار بار غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے کچھ جذبات کے حوالے سے یہ سمجھ لیتے ہیں یہی ہماری پوری شخصیت ہے، ہم اپنے خارج کو دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کامیابی کا حقیقی تصور یہی ہے، اور اس کی بنیاد پر فلسفے وجود میں آ گئے۔ آخر اس فلسفے کا کیا مطلب ہے
بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، پھر سے زندگی ملنے والی نہیں، صرف یہ حیوانی وجود کی تشریح ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک تحریک اسلامی کا ساتھی، وہ بہت بڑے پیراڈائم میں سوچتا ہے جس میں دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے امت وسط کی بات کی گئی تھی کہ اعتدال والی جماعت، واللہ لا یحب الفرحین، بہت زیادہ جو مستیاں کرنے پر اتر آتے ہیں تھوڑا سا پا کر، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ہم کبھی تم کو سختی سے گزارتے ہیں اور کبھی نعمتوں سے گزارتے ہیں، تو تمہارا حال یہ ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو جیسا فضا پہ اتر آتے ہیں، اور جب امیری حاصل ہوتی ہے، عیش کے مقام آتے ہیں، سکون اور سہولت ملتی ہے، تو وہ چند سانسوں میں جو غبارے پھول جاتے ہیں انہیں کی طرف سے ہوا میں پھولنے لگتے ہو، زمین سے پیر اٹھ جاتا ہے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ وقار کے ساتھ رہیے، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی ٹریٹ کیجیے، اور اصلی کامیابی تو وہی ہے جو دائمی کامیابی ہو۔ یہ دنیا وقتی ہے، عارضی ہے، آج آئے گی کل چلی جائے گی، آپ لاکھ روکنا چاہیں روک نہیں سکتے۔ کیا ہے ہندوستان کا، کیا ہے اس مادے کا؟ آدمی جو کھاتا ہے وہی اس کا ہے، جو پہن لیتا ہے وہ اپنا ہے، یا اپنے کسی عزیز دوست ساتھی کو، غریب کو، یتیم کو یا پڑوس کو دے دیتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ اس کا ہے، باقی تو اس کے ورثہ کا ہے۔ ایک صحابی کے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، سارے صحابہ محبت کرتے تھے، انہوں نے ایک دن تنگ آ کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی اور غنا عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو جانے دو، جتنا ہے کھاؤ پیو آرام سے رہو، چھوڑ دو، اتنا توجہ ہٹا دو۔ پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب دعا کر دی۔ آخر بار بار ایسے ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ اپنے حبیب کی دعا کیسے نہیں سنتے؟ ان کو صاحب فراوانی ہو گئی، بھیڑ بکری اور اونٹ اور خچر اور گھوڑے اور ایسا، مدینے میں ایکوموڈیٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہی گھوڑے گدھوں کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی نماز سے محروم ہو گئے۔ بادیہ میں رہیں گے تو وہاں سے کون رن کمائے؟ 5 وقت کب جمعہ کو آنے لگے، اب جمعہ کو آنے لگے، 5 وقتہ ابتدا جو نصیب تھی رسول کی، یعنی فاتحہ پر جو آمین کہتے تھے وہ ختم ہو گئی تھا۔ جمعہ کو آتے تھے رسول صاحب پاک بیٹھتے تھے، آپ ان کی خیریت پوچھتے تھے، ان کی بھیڑ بکری کے بارے میں پوچھتے تھے، بہت دیا اللہ تعالیٰ نے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ماشاء اللہ یہ ہے وہ۔ تو صاحب وہ کچھ جمعے بھی غائب ہونے لگے، کوئی بکری کھل گئی تو معلومہ دوڑا رہے اور چہرہ ہے، وہاں سے دوڑاتے وقت ختم ہو گیا، نہیں آ پائے۔ مال کو دیکھیے کیسے آدمی کو کہاں لے جاتا ہے، حرام اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ محبت اور عشق کی شریعت میں یہ جائز اور ناجائز والا یہ نہیں چلتا ہے اس کتاب کا، وہ کچھ اور ہی الگ معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے دعا اسی لیے کی تھی کہ جائز تھا، آؤ پیو بھائی۔ ایک دن آئے، کہا فلاں نے یہ بتاؤ کہ تم کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے کہ دوسروں کے مال سے؟ یا رسول اللہ کہنے کی بات ہے، ہر ایک کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنا مال تو وہ ہے جو کھا لو، جو پہن لو، جو کسی کو دے دو اپنے ہاتھ سے، باقی تو آپ بن ہوئی تو دوسروں کا مال ہے، وہ کلک کریں گئے۔ آدھا گلہ پورا جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غفلت تو طاری ہو سکتی ہے، ہم بالکل بیگانے نہیں ہو سکتے۔ یہ نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ یہ وقت کا سورج جو نصف النہار پر ہے، اگر اتنا گرم ہے تو ڈھلے گا تو ٹھنڈا ہی ہوگا۔ اس وجہ سے نہ سختیوں میں ہم کو پریشان ہونا چاہیے اور نہ چند سکے مل جائیں، چند اچھے مواقع مل جائیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبر شکور صابر ہوتا ہے جب مشکلات آتی ہیں، اور شکر گزار ہوتا ہے جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں۔
اور اسی کے نتیجے میں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا پورا بدلہ یہاں نہیں مل پائے گا آپ کی نیت کا۔ نیت تو بہت بڑی بات ہے، دنیا اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے، لیکن مرد مومن اللہ کے خوف اور اس کی محبت کی وجہ سے ان سب کو ٹھوکر میں مارتا ہے، رکھتا ہے۔ یہ عمل کوئی بہت چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کی اجرت یہ نہیں ہے چند سکے مل جائیں، اللہ کا خود وہاں نصیب ہو جائے۔ وہاں آخرت میں اگر آگ سے بچ گئے یعنی غضب الہی سے، اور جنت حاصل ہو گئی یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، فقط یہ کامیابی۔ مجھے امید ہے کہ سب سے پہلے میں خود اور ہمارے احباب، دوست، رفیق، جماعت کے لوگ زندگی میں ہر پہلو سے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اعتدال کی راہ چلے، وقار اور متانت کا دامن، چاہے تنگی ہو، عسرت ہو، چاہے خوشحالی ہو اور فراوانی ہو، وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کریں اس بات سے تو اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے گا، کیونکہ یہی حقیقی اور دائمی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اسی کے ہم سب تلاشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔